آخر دنیا کی سب سے طاقتور ریاست کو اس جنگ میں جیت حاصل کرنے کے لیے اتنی مشکلات کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ شروع میں کہا گیا کہ یہ ایک کوئک وار ہے، لیکن اب اسرائیل اور امریکہ ایران کے درمیان یہ جنگ سب سے لمبی جنگ بن چکی ہے۔ اس خطے میں موجود 2000 سے زیادہ بحری جہاز پھنس چکے ہیں، جن میں موجود 20,000 سے زیادہ کرو ممبرز کو مشکلات کا سامنا ہے۔ گلف کنٹریز میں آئل اور گیس کی پروڈکشن بری طرح متاثر ہے۔ رشیا نے ایران سے زیادہ تر اپنے شہریوں کو نکال لیا ہے، جو کہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جنگ لمبی چلنے والی ہے۔ سیز فائر کی بات کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت یہ ایک سیز فائر نہیں ہے، بلکہ صرف انرجی انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ٹیمپریری ایک دوسرے کو روکا گیا ہے۔ موجودہ گفتگو جسے پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے پوری نیگوسیشن نہیں ہے، بلکہ میسجنگ اور تنازعات کو کم کرنے کی کوششیں ہیں۔ کچھ تجزیہ کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ پیس ٹاک ایک فیک کور ہو سکتا ہے سرپرائز حملے کے لیے، لیکن اگر آپ حالات کا جائزہ لیں تو یہ مذاکرات امریکہ کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ امریکہ اپنی زمینی فورس ایران کے قریب بڑھا رہا ہے، تقریباً 22,000 میرینز یو ایس ایس ٹریپولو اور یو ایس ایس نیو اورلینز وارشپ کے ذریعے بھیج رہا ہے۔ دوسری میرین یونٹ تقریباً 2500 میرینز یو ایس ایس باکسر کے ساتھ ریجن کی طرف جا رہی ہے۔ پینٹاگون نے تقریباً 2000 پیراٹروپرز کو میڈل ایسٹ میں بھیجنے کا حکم دے دیا ہے، جو زمینی آپریشنز کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اسی طرح سے ایڈیشنل گراؤنڈ فورس کی تعداد تقریباً 7,000 سے زیادہ فوجیوں تک پہنچ رہی ہے۔ یہ ساری فارمیشن اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتی ہے کہ ممکن ہے کہ کسی جزیرے پر قبضہ یا سرپرائز آپریشن پلان ہو رہا ہو، کیونکہ اتنے بڑے اقدامات صرف پریشر ڈالنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سنگینی فوجی ارادے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مذاکرات امریکہ کے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ اتنے بڑے اقدامات اٹھانے سے پہلے امریکہ کو علاقے میں موجود گلف ممالک، پاکستان اور ترکی سے تعاون کی ضرورت ہے، کیونکہ کسی بھی ہمسایہ ملک نے امریکہ کو کھل کر اور اوپنلی سپورٹ نہیں کیا ہے۔ نہ ہی کسی نے مکمل ملٹری بیس دی ہے، اور نہ ہی کوئی ملک مکمل طور پر اوپنلی لاجسٹک سپورٹ دے رہا ہے۔ اس طرح امریکہ ریجنل سپورٹ کے بغیر اسٹریٹجیکلی نہیں جیت سکتا، اور اسے افغانستان کی طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس جنگ میں سب سے اہم مسئلہ اسٹریٹ آف ہرموز کا کنٹرول بن گیا ہے۔ چاہے امریکہ کامیابی سے حملہ کر بھی لے، اسے اسٹریٹ آف ہرموز کو پھر بھی کھلوانا ہوگا تاکہ وہ جنگ سے خود کو سکسیسفلی باہر نکال سکے، اور اس معاملے میں ایران کے پاس مضبوط پوزیشن ہے۔ دوسری طرف امریکہ کی لیڈرشپ ٹرمپ اور اس کے اتحادی بلینز آف ڈالر اسٹاک ٹریڈنگ کے ذریعے بنا رہے ہیں۔ یہ جنگ صرف ان کے لیے اچھا پروفٹ ثابت ہو رہی ہے۔ بلومبرگ اور اسکائی نیوز کے مطابق ٹرمپ کے مذاکرات کے بارے میں اعلان کرنے سے 15 منٹ پہلے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں بلینز آف ڈالرز کے اسٹاک خریدے گئے، اور جب 15 منٹ بعد اناؤنسمنٹ ہوئی تو وہی اسٹاک تیز رفتار سے اوپر چلے گئے، جس کے نتیجے میں جن لوگوں نے وہ اسٹاکس خریدے انہیں بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کہنے والے ملک کے حکمران کیسے پوری دنیا کے امن و امان کو سٹیک پر لگا کر پیسے بنا رہے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں، جن میں ایران سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنی نیوکلیئر فیسلٹیز کو تباہ کر دیں، یورینیم انریچمنٹ کو مکمل طور پر بند کر دیں، جو انریچڈ مٹیریل ان کے پاس موجود ہے اسے انٹرنیشنل اداروں کے حوالے کر دیں، اپنے میزائل پروگرام کو ختم کر دیں، جو بھی ریجن میں پراکسی گروپ ہیں ان کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں، اسٹریٹ آف ہرموز کو بھی کھول دیں، اور اپنے ملک میں انٹرنیشنل اداروں کو انسپیکشن کی اجازت دیں۔ دوسری طرف ایران نے تمام ڈیمانڈز کو ریجیکٹ کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ امریکہ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتے، اور فارملی مذاکرات سے انکار کر دیا ہے۔